سیرت طیبہ کے حوالے سے ترتیب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں اور اس سے پیچھے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا اعلان کھلے عام کرنا شروع کیا تو کفار مکہ نے آپ کی مخالفت شروع کی، اور اس مخالفت میں ابتدا میں تو انہوں نے چاہا کہ ہم آپ کی دعوت کو ہنسی مذاق میں اڑا دیں۔ کسی نے آپ کو کاہن کہہ کر، کسی نے ساحر کہہ کر کہ جادوگر ہیں، کسی نے شاعر کہہ دیا کہ جی بس شاعری کرتے ہیں، کچھ نے اس سے آگے بڑھتے ہوئے معاذ اللہ آپ کو مجنون کہہ دیا کہ دیوانے ہیں۔ ان پر کسی کا اثر ہو گیا، غاروں میں راتوں کو اکیلے جاتے تھے تو کسی آسیب کا، کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، دیوانگی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے الزامات لگاتے رہے۔ جب بات اس سے نہ ان کے کنٹرول میں آئی اور دعوت حق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو انہوں نے پھر اس دعوت کو رد کرنے کے لیے، اور جو سلیم الفطرت لوگ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں ڈی ٹریک کرنے کے لیے پھر ایک انہوں نے پلان کیا کہ ہم رستم و سہراب کی اور کچھ قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آتے ہیں، جہاں یہ بیٹھ کر اپنا کلام سنائیں گے، ہم سامنے بیٹھ کر اپنی محفل لگائیں گے۔ کہاں قرآن مجید اور کہاں رستم و سہراب کے قصے۔ یہ بات بھی ان کی ناکام ہوئی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ جو نوجوان اس طرف مائل ہو رہے ہیں، ہم ان کو فوکس کریں اور ان کے پیچھے اپنی لونڈیاں، ان کے اوپر کردار کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، بد اخلاقی کی طرف مائل کرنے کے لیے، اس دعوت سے ہٹانے کے لیے چلے ہم یہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں، مگر یہ بھی ناکام ہوئی۔ پھر بعد ازاں آگے صحابہ کرام پر ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں سے ہم نے چند کا ذکر پیچھے کیا تھا۔ اسی اثناء میں جو سرداران قریش تھے وہ حضرت ابو طالب سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ کتب سیرت میں سرداران قریش کی حضرت ابو طالب سے 3 ملاقاتوں کا ذکر ملتا ہے، اور ملاقاتیں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ چونکہ سرپرستی حضرت ابو طالب کر رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو 8 سال کی عمر سے لے کر اب تک جو کفالت ہے اور جو معاونت ہے، جو پشت پناہی ہے، وہ حضرت ابو طالب کی ہے، تو کیوں نہ ہم ان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ ان کو روکیں کہ یہ کام روک دیں۔ تو سرداران قریش کا ایک وفد حاضر ہوا حضرت ابو طالب کے پاس، اور ان سے آ کر صورتحال بتائی کہ آپ کے بھتیجے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو کم عقل کہتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ آپ ان کو روکیے، ہمارے شہر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ ان کو منع کیجیے۔ حضرت ابو طالب نے جیسے پیار محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے میں غور کرتا ہوں، آپ نے اچھے طریقے سے ان کی بات کو سنا اور کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، لیکن زیادہ دھیان نہیں دیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح اپنی دعوت کا جو سلسلہ تھا اسے جاری رکھا۔ ہمیں کتب سیرت میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا 3 ملاقاتوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ تینوں ملاقاتیں یہ نہیں ہے کہ ایک آج ہو گئی، ایک اگلے ہفتے ہو گئی، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ اور سالوں کا وقفہ بھی آ گیا ہو، مگر میں ایک میسج اور پیغام پہنچانے کے لیے ان تینوں کو یکجا کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ جناب ابو طالب نے ہمارے پیغام کو سنجیدہ نہیں لیا اور ہماری دعوت کے اوپر انہوں نے روکا نہیں اپنے بھتیجے کو، اور ان کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے، تو پھر ان کے جو نمایاں لوگ تھے وہ دوبارہ آئے حضرت ابو طالب کے پاس، جن میں چوٹی کے جو ان کے سردار تھے، جن میں عتبہ اور شیبہ بھی تھے، ولید بن مغیرہ بھی تھے، ابو البختری بھی تھے، عاص بن وائل بن ہشام بھی تھے، جو نمایاں لوگ تھے چوٹی کے، وہ سارے کے سارے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی
ایک طرح سے اپنے انداز میں شکایت لگانے حضرت ابو طالب کے پاس آئے، مگر اب کی بار ان کا لہجہ پہلے سے سخت تھا، اور انہوں نے آ کر حضرت ابو طالب کو صرف بات نہیں کی، جیسے دھمکی کے انداز میں انہوں نے آ کے گفتگو کی کہ ہم نے آپ کو پیغام دیا مگر آپ نے ہمارے پیغام کو سنجیدہ نہیں لیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر انہوں نے اس بات کا کہا کہ ان کا کام دن بہ دن بڑھ رہا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں انتشار پڑ رہا ہے، ہماری اولاد باغی ہو رہی ہے، اور ہمارے بتوں کو جن کی وجہ سے پورے عرب کے اندر ہماری سیادت ہے، ہماری سرداری ہے، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم عرب کے اندر اپنی ساکھ کھو بیٹھیں گے، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا، لہذا آپ ان کو روکیں، اور اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے تو پھر ہم ان سے خود نپٹیں گے، پھر آپ درمیان میں نہ آئیں، ہمیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ یہ باتیں کر کے کفار کا جو بڑا ایک ہائی ویلیو، ان کا جو ایک ڈیلیگیشن تھا، سب سے اعلیٰ ترین وفد تھا جس کے اندر سارے سردار تھے، وہ یہ ایک طرح کا دھمکی امیز پیغام دے کر چلے گئے۔ حضرت ابو طالب نے بیٹے عقیل جو وہاں پر موجود تھے انہیں کہا کہ حضور کا نام لے کر انہیں بلا کے لائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سیرت ابن حشام میں جو منظر کشی انہوں نے کی وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے حضور سے کہا فب کے علیہ والا نفسک، کہ میرے بھتیجے اپنا بھی خیال کریں میرا بھی خیال کریں، ولا تحملنی من الامر ما لا اطیق، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا، میں اکیلا ابو طالب ہوں، زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ بنو عبد المطلب ہے، وہ بھی سارے نہیں ہیں، ابو لہب بھی حضور کے خلاف ہے، ایک اور رشتہ دار بھی جو ہیں جو مخالفت کھلی کرتے اپنے اندر کے خاندان کے، بنو ہاشم کے، آپ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ میں قریش کے باقی سارے قبیلوں کے ساتھ اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ، اتنا بوجھ ڈالیے جتنا بوجھ میں اٹھا سکتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شاید چچا جان اب میری حمایت میں تھک گئے ہیں۔ ایک انسان کی فیلنگ ہوتی ہے نا، جس طاقت کے ساتھ پہلے کھڑے تھے، جس عزم و ہمت کے ساتھ پہلے کھڑے تھے، لگتا ہے اب چچا بھی اپنا ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ اور عرب کا جو معاشرتی جو ایک بنت تھی وہاں کی، وہاں پر تو قبیلے کے سردار کی حمایت کے بغیر کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اپنے قبیلے کی حمایت نہ ہوتی اور دوسرے قبیلے مخالف ہوتے تو پھر اس کے بعد وجود کا قائم رکھنا ممکن نہیں رہتا تھا، مگر آپ نے بڑے عزم اور ہمت کے ساتھ اپنے چچا جان کو جواب دیا، یا عمے، اے میرے چچا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اللہ کے دین کی اس دعوت کو چھوڑ دوں اور اللہ کی کبریائی کا جو ڈنکا میرے ذمے لگا ہے اس اپنے کام اور مشن سے پیچھے ہٹ جاؤں، بخدا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو اللہ کا دین سر بلند ہوگا یا میری جان اس راہ کے اندر چلی جائے گی، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یعنی یہ دیکھنے کے باوجود بھی کہ چچا کی حمایت کے اندر تھوڑی کمزوری آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ چچا میرے کہیں کہ پھر تم جانو تمہارا کام جانے، مگر پھر بھی چونکہ آپ کا بھروسہ اپنے چچا پر نہیں، بھروسہ اس رب پر تھا جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر یہ جملے کہہ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے کمرے سے باہر نکلنے لگے، اور آپ کی چشمان مقدس کے اندر آنسو بھی آ گئے کہ وہ عظیم اور پیارے چچا جنہوں نے زندگی کے پچھلے 40 سال سے، یوں سمجھ لیجئے کہ 8 سال کی عمر میں آپ آئے اور 40 سال میں اعلان نبوت اور مخالفتیں بڑھتی جا رہی تھی، یہ تقریباً 28-30 سال کا جو عرصہ تھا، قدم قدم پہ ساتھ دینے والے چچا آج اگر مجھ سے ہٹ رہے، ایک احساس تھا جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں ڈبا گئیں اور چشمان مقدس کے اندر آنسو آ گئے، اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ کے کمرے سے باہر نکلنا چاہا تو ابو طالب اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے، اور انہوں نے کہا محمد میری طرف آؤ۔ حضور کو اپنے قریب بلایا اور قریب کر کے کہا اذهب یا ابن اخی،
اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، جاؤ کل ما احببتا، جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ کہتے رہو. فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا، قسم اللہ کی میں کسی مفاد کی خاطر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ دشمن کے حوالے کر سکتا ہوں. اور پھر ان کا ایک مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ نونیہ کے نام سے مشہور ہے، سینکڑوں اشعار ہیں، جس میں سے کچھ شعر یہ بھی تھے: واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. اللہ کی قسم وہ سارے مل کر بھی قریش آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ میں مٹی میں دفن نہ کر دیا جاؤں. یعنی جب تک میں زمین پر موجود اور زندہ ہوں، میری جان میں جان ہے، ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ آپ کی طرف اپنا ہاتھ قریب کریں. فَمْدِ لِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَدَادًا ابشر وقر بذالک منک عیونا. آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اپنا کام کرتے رہیے، آپ کو مبارک ہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، میری طرف سے کبھی حمایت کم نہیں ہوگی، نہ میں پیچھے ہٹوں گا. کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدا ولما نقاتل دونہ وننازل. اور آپ نے کہا خدا کی قسم یہ قبیلوں والے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے جب تک کہ ہم ان کی خاطر تیر نہیں چلائیں گے، ان کی خاطر تلواریں نہیں چلائیں گے، اور جب تک کہ ہمارا کنبا ان کے دائیں بائیں کٹ کے نہ گر جائے گا یہ محمد کے قریب بھی نہیں آ سکتے ہیں. انہوں نے اس قدر عزم و ہمت کے ساتھ اپنی جو وفاداری تھی اور حضور کے ساتھ جو تعلق تھا، حمایت و نصرت کا، اس کا اظہار کیا. اس کے بعد جو تیسری ایک کفار مکہ کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے، جسے سیرت ابن ہشام نے بھی اور تمام اصحاب سیر نے ذکر کیا. کفار مکہ نے سوچا کہ یہ کیوں نہیں حمایت چھوڑ رہے، سارا شہر مخالف ہو گیا ہے، اکیلے چچا ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو حمایت چھوڑنے کی نہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شاید وہ سمجھتے ہیں خاندان کے ایک فرد ہے میرے، میں ان کو کیوں چھوڑوں. تو اب ایک عجیب منصوبہ ان کے ذہن میں آیا. انہوں نے ایک نوجوان تھے عمارہ جن کا نام تھا، عمارہ بن ولید بن مغیرہ، یہ خالد بن ولید کے بھائی تھے، بڑے بانکے نوجوان تھے، مکہ کے سب سے خوبصورت، سب سے جوان تگڑے. انہوں نے سوچا، مشورہ کیا کہ ہم حضرت ابو طالب کو کہتے ہیں جا کر کہ عمارہ کو آپ رکھ لیں، اور معاذ اللہ حضور کا نام لے کر کہنے لگے ان کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ پروگرام بنا کر انہوں نے جا کے پھر ملاقات کی حضرت ابو طالب سے، اور جا کر بتایا کہ یہ عمارہ ہے، انہو فتن فی قریش و اجملہ، یہ قریش کا بڑا اعلیٰ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، فخذہ، یہ آپ لے لیں، اسے اپنا بیٹا بنا لیں، یہ مر جائے اس کی دیت آپ کی ہوگی، یہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی نصرت کرے گا، اور اس کی جگہ اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کریں، تاکہ وہ جو قوم کے ساتھ انہوں نے جو افتراق اور انتشار معاذ اللہ پیدا کیا ہے ان کی دعوت کی وجہ سے، ہم ان کو قتل کر دیں گے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، قصہ ختم ہو جائے. اب یہ پیغام لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے بیٹھے ہیں. حضرت ابو طالب نے ان سے کہا، واللہ لبئس ما تصوموننی، خدا کی قسم تم بڑی بری سودا بازی کرنے آئے بیٹھے ہو. کیا میرے ساتھ ڈیل کرنے آئے ہو کہ ہمارا بچہ رکھ لیں اور اپنا بچہ ہمیں دے دیں؟ واللہ ما تصوموننی لبئس ما تصوموننی، کتنا برا سودا ہے جو تم میرے ساتھ کرنے آئے ہو. کیا تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، بڑا کروں، جوان کروں، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، میرا بیٹا لے جاؤ گے جا کے اس کو قتل کر دو گے؟ یہ تمہاری عقل ہے؟ یہ سودا تم کرنے آئے ہو میرے ساتھ؟ واللہ ما لا یکون ابدا، قسم اللہ کی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تم اپنے خیال یہ دماغ سے نکال دو. اب یہ وہ تھے مذاکرات ان کے جو وہ مختلف سطحوں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ کر رہے تھے. یہاں پر چند واقعات جو اور آئے ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے 868، کہ زماد نام کا ایک شخص تھا قبیلہ بنو شنوہ کا. وہ عرب میں مشہور تھا کہ جھاڑ پھونک کرتا ہے، یعنی کسی کے اوپر اگر کوئی اثرات ہو جائیں تو ان کی جھاڑ پھونک کرنے والا، جیسے دم درود اور عامل لوگ ہوتے ہیں، بڑا مشہور آدمی تھا.
وہ اسی دوران اسی مرحلے میں کہ جب مکہ میں شور مچا ہوا تھا اور حضور نبی کریم کے خلاف پروپیگنڈے کی وار جاری تھی، وہ آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا معاذ اللہ حضور کا نام لے کر کہ وہ ان پر جنون ہو گیا ہے اور ان پہ کوئی اثر ہو گیا ہے، ہمارے شہر کے اندر وہ ہیں اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب دماد بڑا سنجیدہ آدمی تھا، وہ کوئی اس طرح کا تھوڑ دلا آدمی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی شیطنت پھیلانے والا آدمی تھا۔ اس نے سنا کہ واقعتاً باہر سے بندہ آیا تھا، شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو، انہوں نے کہا مجھے ملواؤ ان سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے ان کو شفا دے دے۔ یہ دماد سوچ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا۔ قال فلقیہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس نے حضور سے ملاقات کی۔ فقال یا محمد انی ارکی من حاضر ریح، یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں، ہوا سے مراد یہی لیا جنات وغیرہ، میں ان کی جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے۔ اس کے الفاظ بتا رہے کہ بندہ سلجھا ہوا ہے، اپنی طرف سے کوئی بڑھ نہیں مار رہا کہ میں یہ کر دیتا ہوں، اللہ جس کو چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے۔ تو ساتھ کہنے لگا فَهَلْ لَكَ أَرْقِيكَ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ پر کوئی جھاڑ پھونک کروں؟ جب اس نے یہ بات حضور سے کہی تو آقا نامدار علیہ السلام نے جواب میں جملے پڑھے، وہ جملے بڑے مشہور ہیں، آج ہر خطبہ جمعہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات آپ نے بولے، حیرت میں گم ہو گیا۔ عام آدمی نہیں ہے، عرب ہے، زبان دان ہے، زبان کی گہرائیوں سے واقف ہے۔ ایک دفعہ جب حضور نے یہ بات کر دی تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا دوبارہ مجھے بتائیں آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ نے اس کو 3 دفعہ پھر دہرا کے یہ جملے سنائے۔ کہنے لگا میں نے جادوگروں کی باتیں سنی مگر یہ جادو نہیں، میں نے شاعروں کی باتیں سنی مگر یہ شاعری نہیں، میں نے کاہنوں کی باتیں سنی مگر یہ کاہنی نہیں۔ جب شعر بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، تو اس کا دل مان گیا یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہیں خدا نے جوامع الکلم کی خوبی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ کہنے لگا اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فقط ایک کلام سن کر، گفتگو سن کر، یہ جملے، اور یہ آیت قرآن کی نہیں ہے، یہ کلام نبوی ہے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا کلام ہے، یہ قرآنی آیتیں نہیں ہیں، مگر کلام نبوی میں کہنے لگا آپ کے کلام میں فصاحت و بلاغت کی ایسی گہرائی ہے جیسے آپ سمندر کی تہ میں چلے گئے ہیں، اتنی گہرائی ہے آپ کے کلام کے اندر۔ آپ ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس نے بیعت کی، اور پھر حضور نے فرمایا اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرو، چونکہ اپنی قوم کا معزز آدمی تھا، مؤثر آدمی تھا، جدھر وہ ٹھہرتا تھا قوم ادھر ہو جاتی تھی۔ کہا صرف اپنی اسلام کی بیعت نہ دو، اپنی قوم کی بھی بیعت دو تاکہ تمہاری وجہ سے پوری قوم مسلمان ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر آئی۔ اب جو مخالفت کا سلسلہ چل رہا تھا اور اہل مکہ دیکھ رہے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے، معقولیت، جو ان کے پاس جو عقلی چیزیں تھیں، جو دلائل تھے، وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے تھے۔ طنز و مزاح ناکام ہو گیا تھا، طعن و تشنیع ناکام ہو گئی تھی، وہ جو انہوں نے برے پروپیگنڈے شاعر کہن والے، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور دعوت دین قدم بہ قدم بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے تشدد کا رستہ اختیار کیا کہ ان کے اوپر سختی کی جائے اور طاقت کے ساتھ روکا جائے۔ صحابہ کرام پر تو جو ظلم ہو رہا تھا وہ تو ہو ہی رہا تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ان کا رویہ انتہائی نامناسب تھا۔ اور چند واقعات جن کا ذکر ملتا ہے کتب سیرت کے اندر، ان میں سے ایک یہ ہے، عرب میں ایک میلہ لگتا تھا، ذوالمجاز ایک جگہ تھی جہاں پہ بہت بڑی منڈی تھی اور دائیں بائیں سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ایسے موقعوں کو ڈھونڈتے تھے جہاں لوگ اکٹھے ہوں تاکہ میں جا کر ان کو دعوت دین دوں، ان کو پیغام دین دوں۔ تو جب یہ میلہ لگا، لوگ اپنے مال لے کر آئے ہوئے ہیں، کوئی سامان خریدنے آیا ہے، کوئی سامان بیچنے آیا ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام اس میلے کے اندر بھی اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔
طارق بن عبداللہ محاربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا، میں خرید و فروخت میں مشغول تھا، آپ نے سرخ جبہ زیب تن کیا ہوا تھا اور بلند آواز سے فرماتے جا رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ آپ کا نعرہ تھا۔ لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، یعنی بتوں کی پوجا چھوڑ دو، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ میں مصطفیٰ اعلان کر رہا ہوں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص تھا جو پتھر مارتا جا رہا تھا، اور یہ ابو لہب تھا۔ ابو لہب تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ وہ بدبخت انسان تھا کہ صرف یہ نہیں، اس کا پورا خاندان ہی جیسے کہتے ہیں نا ادھار کھائے بیٹھا تھا مخالفت کے لیے۔ اسی لیے ان کی مذمت میں اللہ پاک نے سورہ لہب اتاری تھی۔ یہ خود بھی اس کام میں لگا تھا، اس کی بیوی ام جمیلہ بھی سردار کی بیوی ہو کر جنگلات سے کانٹے چن چن کر آقا کی گلیوں میں آ کے بچھاتی تھی تاکہ رات کو حضور نکلے تو آقا کو تکلیف پہنچے۔ اپنے گھر کی گندگی اٹھا کر، ان کا دیوار شریک تھے، حضور کا گھر ان کی دیوار ایک تھی، تو اپنے گھر کی گندگی سرکار کے گھر میں پھینک دیا کرتی تھی۔ اور چونکہ قریبی رشتہ دار تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ۔ مگر جب دعوت دین کا سلسلہ شروع ہوا، اب دیکھیے مخالفتیں کس حد تک ہوئیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اور آپ کی ذاتی مخالفت کو اس حد تک پہنچا دیا گیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں کو قسمیں دیں، اگر تم نے اس نکاح کو قائم رکھا، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو باپ اور ماں باپ نے اپنے بیٹوں پہ زور لگایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رشتہ قائم رہے تو حضور کا نام لے کر کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دو وگرنہ تم ہماری اولاد نہیں ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لخت جگر بیٹیاں تھیں ان کو طلاقیں دلوائی۔ آپ اندازہ کیجئے راہ حق کے اندر مخالفت کا کون سا انداز ہے جو حضور کے ساتھ برتا نہیں گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کون سا ستم ہے جو نہیں کیا گیا۔ اور ان میں سے ایک بدبخت وہ بھی تھا جس نے سرکار کا قمیض پکڑا، اسے پھاڑنے کی کوشش کی، اور اس بدبخت نے اپنی طرف سے ایک بےہودہ حرکت کی جس کا میں ذکر بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آقا نامدار نے ہاتھ اٹھائے خدا کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر۔ تو وہی جب ملک شام کی طرف سفر کر کے جاتا ہے، اسے رستے میں ایک شیر نظر آتا ہے، اس نے کہا لگتا ہے یہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ محمد مکہ میں ہے مگر ان کی جو دعا ہے میرے خلاف وہ میرا پیچھا کر رہی ہے۔ لوگوں نے کہا تو کیوں پریشان ہوتا ہے، شیر پھرتے رہتے ہیں، ہم تجھے درمیان میں سلائیں گے، دائیں بائیں پورے قافلے کا سامان رکھیں گے، ہم وہاں پہ ہوں گے، اونٹ بٹھائیں گے، سب سے مڈل میں تو ہوگا۔ مگر اس کی کپ کپی نہیں چھوڑتی تھی، کہا محمد کی کوئی بات غلط کبھی بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہی کچھ ہوا۔ رات کو شیر آیا، پورے قافلے کو چھوڑ کر اس بدبخت کو آ کر اس نے کھا لیا اور اس کو ختم کر دیا اس نے۔ تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تیر بہدف لگ کر اس کے لیے واصل جہنم کرنے کا باعث بنی۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر حرم کعبہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے، تو کفار کو اس بات پر بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک بار سرکار بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جہل وغیرہ اور دیگر کچھ لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں محلے میں کسی نے اپنا اونٹ ذبح کیا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو اونٹ کی اوجڑی کو اٹھا کے لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کی گردن کے اوپر رکھ دے آگے۔ اب یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا نام تھا اس کا عقبہ بن ابی معیط، وہ بھاگ کر گیا اور وہاں سے جا کر وہ اوج اٹھا کے لے کر آیا، بکری کی نہیں ہے اونٹ کی اوج اٹھا کے لے کر آیا، حضور سجدے میں گئے، آ کے حضور کی کمر کے اوپر رکھ دی۔ اندازہ کیجئے یہ مخالفتیں، یہ پریشانیاں، یہ ستم، یہ سارا کچھ کس لیے برداشت کیا جا رہا ہے؟ آپ وہی ہیں جن کی صداقت کی اہل مکہ قسمیں کھاتے تھے، آپ وہی ہیں جن کی امانت و دیانت کی قسمیں کھاتے تھے، جنہیں اہل مکہ کے نگاہوں کے اندر سب سے اعلیٰ مقام حاصل تھا شرافت کا۔
مگر جب وہ جو جاہلانہ رسوم اور وہ جو مشرکانہ رسوم ہیں، روایات ہیں، رواجات ہیں، جب ان کے خلاف آوازیں بلند کی گئی، آواز حق بلند کی گئی، تو پھر وہی ان کے لیے دشمنی کا مدار بن گئے، اور حالت یہاں تک ہو گئی کہ حرم کعبہ کے اندر ان کی پشت کے اوپر اس طرح کی حرکت کی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، کسی نے جا کے گھر میں بتایا، آپ کی چھوٹی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے آ کر اوجھ کو ہٹایا اور اپنے بابا کے سر پر پانی ڈال کے صفائی کی، اور جیسے بچہ ہوتا ہے اپنے منہ سے ان کافروں کے لیے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ میرے آقا نے منع کیا، بیٹی ان کو کچھ مت کہو، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں اللہ نے آپ کے باپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہوا ہے، آپ اس پر پریشان نہ ہوں، یہ لوگ اس بات سے آگاہ نہیں ہیں۔ حاضرین محترم، یہ وہ حالات تھے جن کے اندر اسلام کی جو دعوت تھی وہ قدم بقدم آگے چل رہی تھی، اور اس تمام تر مخالفت کے باوجود شہر مکہ کے اندر جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جو شریف النفس لوگ تھے، جو غور و فکر کرنے والے لوگ تھے، وہ کشاں کشاں ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے، ہر گھر سے حضور کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، اور اسلام کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں بات اس پہ ختم کروں گا کہ یہ جو سلسلہ سیرت ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب کسی ہستی سے محبت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ محبت آگے ہماری اولادوں کو چلے، ہماری آنے والی نسلوں کو چلے، تو خالی نام بتانے سے محبت نہیں آئے گی، ہمیں بتانا پڑے گا کہ ان کا کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، حق کے لیے ان کی قربانیاں کیا تھی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان کا کردار کیا تھا۔ جب آپ کسی کو اس کے جو زندگی کے کارہائے نمایاں ہیں اور اس کارہائے نمایاں کے لیے جو قربانیاں دیں، یہ جب آگاہ کریں گے تب دلوں کے اندر جا کر ایک محبت پیدا ہوگی۔ ہم کسی کو نام بچوں کو بتائیں جی ہمارے ملک میں قدیر خان ہوتا تھا، قدیر خان، اس کی فوٹو لگا دیں، خالی فوٹو لگانے سے کیا بنے گا جب تک بتائیں گے نہیں یہ وہ شخص ہے جس نے ایٹم بم بنا کر پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ کارنامہ بتائیں گے تو بندے کی قدر پیدا ہوگی۔ تو خالی سرکار کے نعرے لگانے سے نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک ہم اپنی آنے والی نسلوں کو حضور کی سیرت سے، آقا کے کردار سے آگاہ نہیں کریں گے، تب جا کر دلوں میں وہ محبت پیدا ہوگی جو ہمارے اپنے کردار اور اخلاق کو بدلنے کا باعث بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔